پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور اسے اعزاز سمجھے گا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، امن و استحکام کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو بھی ٹیگ کیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر شہباز شریف کا پیغام شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام سے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی۔ مذاکرات میں پاکستان اور خطے کی سلامتی کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان اپنی حکمت عملی پر دوست ملکوں کو بھی اعتماد ملے گا۔ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران میں اب درست افراد سے بات ہو رہی ہے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایران نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس ڈیل کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات میں دیگر افراد بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بس ہم یہی کہتے ہیں، ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسحاق ڈار اور اراغچی کے درمیان گفتگو میں اسلام آباد میں مذاکرات پر بات ہوئی۔ طے پایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ پروگرام خبر میں سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے خبر دی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر، جے ڈی وینس شریک ہوں گے۔ ایران کی طرف سے سابق سفارتکار سید جلیلی، ایران کے سابق نائب صدر اور اسپیکر باقر کالباف شریک ہوں گے۔ جے ڈی وینس اور عباس اراغچی مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ترکیہ کے نمائندے بھی مذاکرات میں ثالثی کے لیے موجود ہوں گے۔ ایرانی وفد پہلے اپنی شرائط اور موقف پاکستانی حکام کو دے گا، جو امریکہ تک پہنچائے جائیں گے۔ پاکستان دنیا کو سنگین بحران سے بچانے کے لیے کوشاں۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سجے گی۔ الجزیرہ کا کہنا ہے، نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں مذاکراتی ٹیم کی آمد متوقع ہے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کریں گے۔ ایران کا امریکی ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کے نکات موصول ہونے کی تصدیق۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار نے بتایا، امریکی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال مذاکرات کی حامی نہیں بھری گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، خلیج فارس کی صورتحال پر پاکستان اپنے دیرینہ سفارتی عزم پر قائم ہے۔ سفارتکاری میں بعض امور کو ثوابدید اور خاموشی سے آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ فیصلوں اور نتائج سے متعلق سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق اتوار کو فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر پزشکیان سے رابطہ کیا۔ امریکہ نے 5 دن کے لیے حملے روک دیے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تجویز۔ پاکستان، ترکی اور مصر کے درمیان سفارتی رابطے تیز۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی امریکی اور ایرانی نمائندوں سے بات چیت۔ برطانوی جریدے نے پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں خطے میں اہم پیش رفت قرار دے دیں۔ واشنگٹن اور تہران دونوں تک حاصل رسائی سے پاکستان کی سفارتی اہمیت بڑھ گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی گفتگو کی تصدیق کی۔ نائب امریکی صدر کے پاکستان جانے کے سوال پر کہا، یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، واضح اعلان تک کچھ حتمی نہ سمجھا جائے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار تجاویز سننے کو تیار ہے۔ CNN کا ایرانی ذرائع کے حوالے سے انکشاف اپنی رپورٹ میں بتایا، امریکہ اور تہران کے درمیان حالیہ دنوں میں رابطے ہوئے۔ امریکی رابطہ ابھی تک مکمل مذاکرات کی سطح تک نہیں پہنچا۔ ایران کا کہنا ہے، مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات ملے ہیں۔ رابطوں کا مقصد یہ جاننا ہے جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ ممکن ہے یا نہیں۔ ایران کے مطابق تجاویز صرف جنگ بندی نہیں بلکہ تنازع کے مکمل خاتمے پر مرکوز ہیں۔
ایرانی ذرائع کا امریکی صدر ٹرمپ کے مذاکراتی بیانات پر تبصرے سے گریز۔ ایران کا موقف واضح ہے، وہ قابل عمل تجویز پر غور کے لیے تیار ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق وہ فی الحال امریکہ کے ساتھ براہ راست ملاقات یا مذاکرات کا خواہاں نہیں۔ ایران قومی مفادات کا تحفظ کرنے والی پائیدار اور قابل عمل تجویز سننے کو تیار ہے۔ جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ایران اور امریکہ جلد امن مذاکرات کا آغاز کریں۔ سنگین مسائل کو طاقت کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا ایران محض عارضی جنگ بندی نہیں، تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا سفارتکاری اور مکالمہ ہی آگے بڑھنے کا واحد اور مؤثر راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر نے بھی اہم ملاقات کی۔ جنگ کے نقصانات کے ازالے اور معاشی پابندیاں ہٹنے تک جنگ جاری رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتا دی۔ کہا امریکہ اور اتحادیوں نے جو تباہی پھیلائی اس کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ امریکہ کو ضمانت دینا ہوگی کہ وہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو واشنگٹن خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایران کی مرکزی فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا صدر ٹرمپ زمینی حقائق بھانپ چکے، اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد جنگ سے فرار کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ کو صدر ٹرمپ نے اس دلدل میں دھکیلا، اب خود کو اس سے نکالنے کے لیے مختلف ملکوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مکمل فتح کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ آج دنیا کے کئی ملکوں کے عوام میں بیداری دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور کئی عرب ملکوں کے لوگ کھل کر امریکہ اور اسرائیلی جرائم کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، لکھا دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں، خطے میں پائیدار استحکام سے باہمی تعاون اقوام کی خواہشات کے احترام سے ممکن ہے۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 78ویں لہر، اسرائیل پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، ایلات، دیمونا سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ عماد اور قدر میزائل استعمال کیے، خطے میں امریکی اہداف پر بھی حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے تل ابیب میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ایران نے 100 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھیں، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ جنگ کی ابتدا سے اب تک ایران کے حملوں میں 4829 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی ایران پر جاریہ تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے۔ مشرقی آذربائیجان صوبے پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، 6 افراد شہید، 9 زخمی ہوئے۔ تہران میں گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، ملبے سے کئی گھنٹے بعد خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ اصفہان میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 208 بچے شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے۔ جنوبی بیروت میں حملوں میں 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا بھی اسرائیل کے 5 اہداف پر حملے کا دعویٰ، کہا منگل کی صبح اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع، ایک بیرک، ایک ریڈار سائٹ اور توپ خانے کی پوزیشن کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان کے قصبے میں واقع فاطمہ گیٹ پر موجود اسرائیلی فوجیوں کو بھی راکٹ حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے مطابق ڈرونز اور راکٹوں کے ذریعے شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ، توپ خانے کی پوزیشن پر حملے کیے گئے۔ لودھرا کے آدم واہن اسٹیشن کے قریب تیز گام ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثہ بوگیوں کے درمیان
कैपलिंग टूटने के बाइस पेश आया। इंजन अगली बोगियों को लेकर आगे निकल गया। मुसाफिर अपनी मददाब के तहत बाहर निकले। मुतासरा तेजगाम एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में बच्चों समेत 32 अफराद जख्मी हुए। रेलवे हुकाम ने रिलीफ ट्रेन मुल्तान से रवाना कर दी। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। ईद के 3 दिन में लाहौर समेत मुल्क भर से 150 से ज्यादा परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट जराये का कहना है अलैन और फुजैरा एयरपोर्ट पर जुज़वी फिजाई ऑपरेशन बहाल है। कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और शाम के एयरपोर्ट फिजाई ऑपरेशन के लिए मुकम्मल बंद है। गैर मुल्की परवाजों को पाकिस्तानी हुदूद से गुजरने में कोई मुश्किल नहीं। मुमकिन तवानाई बहरान के बायस पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। मार्केट्स के औकात कार मजीद महदूद करने, तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों और हाइब्रिड निज़ाम में तालीम इख्तियार करने की तजवीज़। महकमा तवानाई पंजाब ने हुकूमत को नई अहम सिफारिशात इरसाल कर दी। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए ओपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। निजी इदारों में वर्क फ्रॉम होम, गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश की गई है। अमरीका ईरान जंग के असरात। सिंध हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का इशारा दे दिया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुल्क में हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ईरान जंग तवील हुई तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुतासिर होगी। कल की तकलीफ से बचने के लिए आज ही इक़दाम करना पड़ेंगे। कराची में बच्चों को अगवा करके नशा और चोरी कराने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब। सऊदाबाद पुलिस ने गैंग की खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 11 साल का मखफी बच्चा आयान भी बाजियाब। कोरंगी 100 क्वार्टर्स के रिहायशी बच्चे ने बताया पार्क के करीब मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आ रहा था कि अगवा कर लिया। नामालूम मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया गया। मुल्जिमान नशे की गोलियां खिलाते और मोबाइल फोन चोरी की वारदातें कराते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से मंशियात और दीगर सामान बरामद। दीगर साथियों की तलाश जारी। शेखुपुरा में गुब्बारा फरोश का गैस सिलेंडर फटने से 13 साल की बच्ची जान बहा। गुब्बारे बेचने वाला बच्ची को अगवा करके ले जा रहा था। शरफपुर रोड पर गैस सिलेंडर धमाके से फटा और ईमान फातिमा जान बहक हो गई। बच्ची ईद के दिन से लापता थी। बच्ची के वालिद मोहम्मद जावेद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर में आज से 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में कल से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है, जिसके बायस तेज हवाओं और मौसलाधार बारिश मुतवक्की है। कोलंबिया की एयरफोर्स का तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिर कर तबाह। 66 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कोलंबियन फजाइया के मुताबिक तैयारे पर 114 फौजी और अमले के 11 अरकान सवार थे। अमरीकी साख्ता C-130 हरकुलस फौजियों की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म आग लगे बस्ती में ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म को सबसे बड़ा इफ्तिताही वीकेंड बिजनेस मिला। फहद मुस्तफा और माहिरा खान स्टारर फिल्म ने पाकिस्तान में ईद के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16.2 करोड़, बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म ने आलमी सतह पर वीकेंड पर 27.2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउस फुल नुमाइश जारी। टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमा घरों ने रात के एक्स्ट्रा शो रख दिए।